اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے ایک نئی چیز شروع کی تھی، ورب فعل۔ تو اس ضمن میں دو تین باتیں میں نے عرض کی تھی۔ پہلی بات تو میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ آپ ایک وزن یاد کر لیں، اور وہ ہے فا عین اور لام۔ فا عین اور لام یہ ایک پیمانہ ہے جس پر فعل کے وزن کو پرکھا جاتا ہے۔ اور اس ضمن میں میں نے دو تین مثالیں بھی دی تھی۔ مثلا میں نے کہا تھا کہ ایک بندہ کہتا ہے ناصرہ۔ ناصرہ کا معنی ہوتا ہے اس نے مدد کی، اس ایک مرد نے مدد کی۔ ہم جب معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ناصرہ میں کتنے جینون ہیں اصلی اور کتنے ایکسٹرا ہیں، تو اس کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ فا عین لام۔ اب ناصرہ کے نیچے میرے پیارے اسٹوڈنٹس لکھ دیں گے فعال، یہی فا عین اور لام۔ کیونکہ نون پہ بھی زبر تھی، ہم نے بھی فا پہ زبر دی، صاد عین را لام تینوں پہ زبر۔ فا کے مقابلے میں آ گیا نون، عین کے مقابلے میں آ گیا صاد، لام کے مقابلے میں آ گیا را۔ تو تین کے مقابلے میں کتنے آ گئے؟ تین۔ کوئی ایکسٹرا ہے؟ نہیں۔ میں نے یہاں پہ پھر ایک لفظ لکھا تھا کہ جب تین کے مقابلے میں تین اصلی ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد۔ ثلاثی کہتے ہیں تین کو، اور مجرد کہتے ہیں صرف تین، نو ایکسٹرا واٹس ایور۔ یہ پوائنٹ میں نے کہا تھا، اگر آپ نے عربی کی صرف کو جاننا ہے اور فعلوں کی اصل کو جاننا ہے کہ کتنے اس میں اصل ہیں اور کتنے اس میں ایکسٹرا ہیں، دس از دا پیمانہ، فا عین لام۔ جس کو یہ نہیں آئے گا وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ اس میں کتنی چیزیں اصلی ہیں اور کتنی فعل میں ایکسٹرا ہیں۔ فا عین لام از دا پیمانہ، از دا یارڈ اسٹک۔ اگلی بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ میں نے کہا تھا کہ فی الحال ہم 6 اس کی صورتیں پڑھیں گے، 6 پرسنس پڑھیں گے ہم۔ اور میں نے ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے سمجھایا تھا۔ مثلا ہم ناصرہ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناصرہ ایسے کریں گے، اس ایک مرد نے مدد کی۔ ناصرو، ان سب مردوں نے مدد کی۔ نصرتا، تو ایک مرد نے مدد کی۔ نصرتم، تم سب مردوں نے مدد کی۔ نصرتو، میں ایک مرد نے یا ایک عورت بھی اسی کے لیے مدد کی۔ اور نصرنا، ہم سب مردوں نے یا سب عورتوں نے مدد کی۔ فی الحال ہم نے 6 ڈفرنٹ شیپس آف دا ورب آف دا فعل ہم نے پڑھی تھی۔ ویسے یہ ماضی میں 14 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 14 ڈفرنٹ شیپس ہیں۔ ہم 14 کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ صاحب کتاب نے کہا ہے کہ ہمارے مخاطبین جن سے ہم تخاطب کر رہے ہیں، جن سے ہماری بات ہو رہی ہے، وہ بالکل ابتدائی لرنر ہیں، ابتدائی سیکھنے والے ہیں۔ تو ایک ہی دفعہ ہم نے کہا کسی کھانے والے کو جو نیا روٹی کھا رہا ہے کہ 14 روٹیاں کٹھی کھاؤ، تو وہ بیچارہ
بدہضمی کا شکار ہو جائے گا. ہم اس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں 6 روٹیاں دیں گے، پھر انشاءاللہ 14 بھی آپ کھا لیں گے. تو اسی طریقے سے پہلے ہم 6 دیں گے، پھر ہم 14 کی طرف چلے جائیں گے. اس کے بعد ہم نے ایک اور بات سیکھی تھی کہ جیسے کہ نجیب الرحمن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ساتھ ساتھ عربی بول چال کی طرف بھی جانا ہے. تو آج میں تھوڑی سی آپ کی پریکٹس کراتا ہوں عربی بول چال کی. یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کی تھی اور آج بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. ہم نے کہا ناصرہ. ناصرہ کا معنی کیا ہے؟ اس ایک مرد نے مدد کی. ناصرہ کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے، گزرا ہوا زمانہ، ماضی. اب عربی بول چال. ہم کہتے ہیں حال ناصرہ، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ مدر صاحب کرنا ہے. کیا ہوگا؟ کیا اس مرد نے مدد کی؟ کیا اس مرد نے مدد کی، یہ بھی یاد کرنا ہے. ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی پھر مدر صاحب دے دیں گے. نام اتنے کے ناصرہ پہ اعتبار تھا. ناصرہ جمع نہیں گھر میں سمجھ. اس ایک مدد کی تھی جی، اس ایک مدد کی تھی. سوال ایک کے بارے میں ہے. سوال گندم تو جواب چنا نہیں. سوال بھی گندم، جواب بھی گندم. ناصرہ اس ایک نے مدد کی تو جواب بھی کیا آئے گا؟ نام ناصرہ. اگر آپ سمجھتے ہیں جیسے ہماری بات میں نے یہ سوال کر لیتی ہے بھئی اس نے مدد نہیں کی، جیسے آج کل کی دنیا میں لوگ مدد نہیں کرتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ لا ناصرہ یا ما ناصرہ. ما کا معنی ہے نہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ ہماری کلاس والے بڑے کوآپریٹو ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ نام ناصرہ. سر ماں سوالیہ میں بھی استعمال ہوگا؟ ماں بھی ہوتا ہے. ماں آتا نہیں ہے، ویسے آ بھی جاتا ہے. ما جزاء الکافرین، کافروں کا کیا جزا سزا ہے. اب جناب آ رہے ہیں ہم اس کی جمع ناصارو. پہلے تو اس کی ترجمہ کریں گی آپ. اسی کی جمع سے کریں. اس ایک مرد نے مدد کی جمع کیا ہے؟ اور سب مردوں نے مدد کی. کوئی اس کے لیے کوئی فزکس کا یا کوئی میتھمیٹک، کوئی کیمسٹری کی کوئی ایکویشن تو ہے نہیں. سمپل یہ ہے اس ایک مرد نے مدد کی اور سب مردوں نے. کیا اس ایک مرد نے مدد کی؟ کیا ان سب مردوں نے مدد کی؟ حل سوال آ گیا. حل ناصرو کوشچن مارک. جواب بھی نہیں بھائی، جواب بھی دے دو. نام ناصر. سوال جمع میں ہے مظہر صاحب، تو جواب بھی جمع میں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے یار. تو کامن سینس جو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے انشاءاللہ اس کو بھی استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے نصرتا. جی نصرتا، کیا تم نے مدد کی؟ کیا تم ایک مرد نے مدد کی؟ ویری گڈ. اب اس کا جواب. حل سوال ہے حل نصرتا. یہاں سے ہمارے اسٹوڈنٹس کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، سوائے الا ما رحم ربی، جس پہ میرے رب کی رحمت ہو جائے. نام نصر تو ویری گڈ. نام. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ نقطوں کا خیال رکھنا اور پھونک پھونک کے قدم رکھنا، ورنہ ایک نقطہ محرم سے مجرم بنا دیتا ہے. تو نصرتا، تو ایک مرد نے مدد کی کا جواب کیا ہوگا؟ میں ایک مرد نے. سوال تو سے ہوتا ہے تو جواب میں سے ہوتا ہے. نصر تو.
نصر نہیں سوری، یہ آ رہا ہے حال نصرتا نام نصر تو. آگے آ رہا ہے جناب ساتھ ساتھ عربی بول چال. بولا خان صاحب کہتے ہیں کہ عربی بول چال پڑھنی روک رہے، تو وہ تو پارٹ آف دا گیم ہے، ہمارے سلیبس کا حصہ ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھنا ہے اس کی اینڈ پہ عربی بول چال موجود ہے. جی خان صاحب بتائیں ذرا اس کا نصر تم سب مردوں نے کیا تم سب مردوں نے کیا نہیں، یہ سوال نہیں. نصر تم سمپل، تم سب مردوں نے مدد. اب اس کا سوال بنائیں. حال نصر تم، حال نصر تم، کیا تم سب مردوں نے مدد کی؟ جی نام نصرنا. جواب ہوگا نصرنا. یہاں پہ میں نے ایک نقطہ سمجھایا تھا، کون نقطہ وہ سمجھائے گا؟ میں 10 روپے اس کو انشاءاللہ انعام بھی دوں گا، جیسے کہ میں اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو 10 روپے انعام دیتا ہوں، بمپر پرائز. میں نے یہ عرض کیا تھا نقطے کے ضمن میں، اور یہ جو الف لگانا اور الف نہ لگانا، اگر ہم یہ نصرنا، جی ہاں ہم سب مردوں نے مدد کی، یہ سب عورتیں بھی اس میں شامل، صرف اس کا الف اڑا دیں، صرف اس کا الف اڑا دیں، معنی کیا بن جائے گا مدر صاحب؟ عورت نے ان سب عورتوں نے مدد کی. صرف ایک الف ہٹانے سے معنی کیا بن جائے گا؟ ان سب عورتوں نے مدد کی. لیکن الف لگانے سے ہم سب مردوں نے مدد کی. فرق ہوا، عورتیں مرد بن گئے اور وہ ہم بن گئے. اس لیے میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، عزیز طلباء و طالبات، ہم نے بہت زیادہ بیدار مغزی کے ساتھ ان چیزوں کو کرنا ہے. ہاں یہ نا ذرا ادھر الگ کر دیتے ہیں. یہ جو ہے نا ناصرت، سوری ناصرت، ناصرت کا معنی ہوتا ہے اسے ایک عورت نے مدد کی. اس کی جمع میرے پیارے اسٹوڈنٹ ہے نصرنا، ان سب عورتوں نے مدد کی. اب نون کے ساتھ الف ہے، اس کا معنی ان سب عورتوں نے مدد کی. جو ہی ہم نے الف لگایا معنی کیا ہو گیا؟ ہم سب نے مدد کی. فرق واضح ہوا؟ تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الفوں پہلے تو الف بندہ یار مذاق کی جلند آئی جا مدر صاحب بھائی خیر الف لگا پہ راوے، ہاں سونا لگتا پہ، یہاں پہ سونا نہیں لگتا پہ، پورے کا پورا سناریو چینج ہو جائے گا، معنی اور مفاہیم. بھائی اب سمجھ کے لیے کوئی کسی کے any question، یہ 6 کا کلیئر کر دیا ہمارے سامنے. نصرت عورت نے یہ حل جو حل اس معنی کرنے کو یہ جو نئی کنفیوژن پھیل گئی. یہ جو آپ نے حل نصرت لکھا ہوا ہے یہ عورت کتھے لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے حل نصرت تو ہے حال نصرتا، تو پڑھے کون ہے ذہن نصر؟ کیا تو ایک مرد نے مدد کی؟ نام نصر تو، جی ہاں میں ایک مرد نے مدد کی. ٹوٹل ابھی تک ہم 6 پڑھ رہے ہیں. 6 میں سن لیں، یہ 6 کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ ہمارا پہلے لیکچر پہ آپ ذرا اپنی اس کو نا میموری کو پریس کریں، ریفریش کریں اور پہلے لیکچر پہ جائیں. کیا تھا؟ ہوا ہم، یہ ناصرہ ہو گیا. ہم ناصرو، انتا نصرتا، انتم نصرتم، آنا نصرتو، نحنو نصرنا. یہ وہ اچھی شیئیں جیریوں کہ اعظم دے ٹائم دے شروع تھیاں یہ ابھی بھی جاری ہیں. اور صاحب کتاب آپ کو اصل میں یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے وہ آپ سے؟ وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ پیارے پیارے اسٹوڈنٹس 6 چیزیں تو کلیئر ہو جائیں نا. یہ 6 تھی وے سن پیچھے رہا وے سن 8، پھر انشاءاللہ 8 کو بھی کر لیں گے. ہاں تو بندے کی 6 بھی، جیسے ابھی فاطمہ کی یہ پھر اس نے کوئی نیا نقطہ اٹھا دیا، میں کنفیوز ہو گیا یہ تھی، تو یہ ابھی ادھر ہی آپ کھڑے. نصرتا تو ایک مرد نے مدد کی، تو جواب ہے جی ہاں
میں ایک مرد نے مدد کی. تم نے مدد کی؟ جی ہاں हमने मदद की ہم نے مدد کی. رولا اٹھائیے بولا الہ یار کامن سینس از ناٹ کامن اینڈ دیٹ شوڈ بی. جلدی جی کوئی سارے کو سوال پوچھے بھائی تو روٹی کھا لیے تا کو جواب ہے چاہتا کیا دیا بھائی تو روٹی کھا لیے جی ہاں. اس طرح پٹھانا والی گانا بنا کرو سی کہ جب اللہ کا نبی آئی تو حضرت عائشہ کھڑا ہو گیا. وہ خدا دے بندے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے روٹی کھائی تو جواب ہوتا ہے عبد الرحمن میں نے روٹی کھائی. اور تو کا جواب میں ہوتا ہے. اب تو کا جواب بھی تو ہو جائے تو پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے. اتنا سینس تو پریویل کرنا چاہیے. اتنی بات کی تو بندے کو سمجھ ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی چیزیں سمجھ نہیں آتی اور دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد whether it is English grammar and whether it is Urdu grammar and whether it is Arabic grammar, دنیا کی ساری گرامریں جو بیک بون ہوتی ہیں جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں کسی زبان کو صحیح لکھنے صحیح بولنے صحیح کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اسی گرامر کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوتی. جب سے دنیا بنی ہے اور پاکستانیوں نے انگریزی سیکھی ہے تو کہتے ہیں ہی گوز ٹو سکول پریزنٹ انڈیفینٹ اور نفی میں ہی ڈز ناٹ گو ٹو سکول. ہوں کئی ماشاء اللہ سارے تو اسٹوڈنٹ بیٹھے انہوں نے وہ سکول جاتا ہے ہی وینٹ ٹو سکول اپنے کو لکھ کے آ گئے. تو یہ گوز اور ڈز ناٹ گو والا جس طرح پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی انگریزی کی اور ساری زندگی اپنی طرف سے انگریزی بناتے رہتے ہیں غلط. اسی طریقے سے اگر آپ کو میرے پیارے اسٹوڈنٹ ناصرہ اور ناصرو اور نصرتا اور نصرتم کی سمجھ نہ آئی نا آپ پھر موڈ کے حساب سے گرامر لکھا کریں گے. آپ سے کوئی پوچھے گا حال ضربتا کیا تو نے کسی کو مارا ہے تو آپ کہیں گے نام ضربتا جی ہاں تو نے مارا ہے. حالانکہ جواب دینا تھا جی ہاں میں نے مارا ہے. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی. آپ جناب اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی 1 2 6 چیزوں کی 1 2 3 4 5 6 ناصرہ ناصرو ناصرتا ناصرتم ناصرتو ناصرنا. انشاءاللہ اب جو ہم لکھنے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو آٹومیٹیکل اور اب اس میں نے ٹوٹلی طور پہ آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ پتہ تو چلے ہمارے پاس کوئی اور پیمانہ تو ہے نہیں. جیسے بخار کو ہم جانچ لیتے ہیں بھائی ہاں منہ دے کے رکھے ہیں آپ 104 پہ بخار ہے. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے ادر دین دیٹ کہ ہم آپ سے کویسچننگ کریں یا پھر ایک ٹیسٹ لیتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ یا بچی کہاں اسٹینڈ کرے. اچھا فاتحہ. اب جس سے میں پوچھوں فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا. اس کی جمع بنائیں گے آپ فاتحہ کی جمع فاتحہ. شاباش کیا ہو گیا فاتحہ. آپ حماد اس کا تیسرا بنائیں فاتحہ فاتحہ ہو گیا. فاتحہ تھوڑی تھوڑی اعراب لگا رہی. اب تو آ گیا ہے ہوا بھی ہو گیا ہے ہوم بھی ہو گیا ہے اب تو آ گیا ہے. فتح سر تیسرا فتح نا جب تم نہ دے لگے ہوئے فتحتا تو نے کھولا بس وہ کہیں ایسا ہوتی ہے ایسا نہیں کھولنا. یہ ہے نصرتا فتحتا ضربتا اکلتا سمیتا نصرتا بسرتا. ایک پیٹرن تے آدم سورے یہ نہیں کہ نصرتا اور شہد آیا پہ ہوئے تھے فتح تا کہ میں تک اور شہد آدم بھی لوگا نا. پیٹرن is the same.
ایک نثر کا یاد کر لیں اور اگر کامن سینس پریویل کرے تو پھر فتحتا بھی اسی طرح ہوگا، ضربتا بھی ہمارا اسی طرح ہوگا اور اکلتا بھی اسی طریقے سے ہوگا اور سارے ایک ہی پیٹرن پہ ہوں گے۔ فتحتم ہن چوتھا آگے فتحتم نصرتم فتحتم فتحتم اوکا جی فتحتم ہن آگے نے جناب اتھے پانچوں یہ ہمیں لگ رہا ہے کرے سی جی عبدالرحمن ہن میرے تے گل آ گئی تے سارے جی سر کیا پتا نا جب میں دیکھوں پہلے سنگل میں تو پہلے ڈسکس کروں پھر ہم ڈسکس کریں سر پوچھ کر فتحتم فتحت شاباش میں نے کھولا ضرب تو نصر تو سمع تو بصر تو عقل تو فہم تو ہی تو جو ہوتا ہے نا یہ میں کے معنی میں ہے، تو کس کے معنی میں ہے؟ آنا، میں آئی، اگر تو انگریزی چنگی ہے تو آئے مسٹر خالد ہون جناب تیرا تنچی میں رچے لیتا ہے فتح نا اوکے انشاءاللہ جب 1 2 3 4 اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ 6 دن جو ہمارے سپیئر ہوتے ہیں منڈے سے لے کے سیٹرڈے تک، ان 6 دنوں میں کم از کم ایک دفعہ تو جا کے اس کو پڑھنا چاہیے، یوٹیوب پہ بھی ڈال دیتے ہیں، گروپس میں بھی ڈال دیتے ہیں، تو آپ کہیں کہ ڈائریکٹ ہم انشاءاللہ سنڈے والے دن ہی آ کے پڑھا کریں گے، درمیان میں ہم نے گرامر کو ٹچ بھی نہیں کرنا، تو پھر دنیا میں ایسے اگر گرامر یاد نہیں آتی ہوتی کہ بندہ گاڑی بھی ڈرائیو کر رہا ہو، ناشتہ بھی کر رہا ہو، کافی بھی ساتھ پی رہا ہو اور لوگوں کو گرامر بھی آ جاتی، تو باتیں دے سارے ماہر عربی دان تھے، انگریزی دان تھے، اردو دان بندے ہونے، تو علم تھوڑا سا آپ سے ٹائم مانگتا ہے، 10-15 منٹ تو دیا جائے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں، یار میں آپ کو کلاس میں پڑھا رہا ہوں، چیزیں ہم کنسیپٹ کلیئر کریں، 10 منٹ تو گھر جا کے پڑھیں، تو بلے بات دنیا رائے کھلوتے ہوں گے، تو جب بلے بات دنیا رائے کھلوتے ہوں گے تو پھر آؤ۔ اب ہم آ رہے ہیں عربی بول چال، سٹیپ نمبر 3، یہ میں 100 بار اپنے کل پوچھ رہے ہیں، میں پتہ ہے تو ہم سمجھنے آتی جی۔ پہلے کو لیں جی، ایک سیکوینس سے شروع ہوتا ہے جی محمد علی صاحب۔ الفتح حال فاتحہ ترجمہ بھی ساتھ ہی اسی بندے نے کرنا ہے، کیا اس نے کھولا، کیا اس ایک مرد نے کھولا، فاتحہ میں ہے کھولا، جواب بھی اسی نے دینا ہے، نعم فتح، نام فاتحہ ترجمہ بھی اسی نے کرنا ہے، جی ہاں اس مرد نے کھولا، واہ جی ہاں اسے ایک مرد نے کھولا، ویری گڈ، یہ ہمارے کلاس کے ذہین بچے ہیں ماشاءاللہ جی۔ الفتح حل فاتحہ بالکل ٹھیک، ترجمہ کیا ہم مرد ہم بھی ٹکڑے واڑا ہے، وہ جو آ رہا ہے ہوگا، اور اب آ گیا ہم، کیا اس مرد نے کھولا، وہ تو فاتحہ ہو گیا، ان ان کیا ان مرد اس کی جمع ہوتی ہے ان، کیا ان مردوں نے کھولا، کیا ان مردوں نے کھولا، جواب نعم فتحوا، جی ہاں ان مردوں نے کھولا، جی ہاں مردوں نے کھولا۔ آپ جی ادھر سے لیتے ہیں دو جی، آپ لاسٹ تیسرے پہ ہیں، سوال بنایا اس کا تیسرے کا، حل فتحتا بالکل ٹھیک، حل فتحتا، فا تا تا ترجمہ بھی کریں، کیا اس تا 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 مرد نے کھولا، تا، تو نے کیا تو ایک مرد نے کھولا، جواب نام فتحتو ویسا ہی بس تھوڑی جہی غلطی مسئلہ، نام فتحتو تو کا جواب میں، جواب اس کا معنی بھی کرتے ہیں، نام فتح تو جی میں نے کھولا، جی میں نے کھولا، میں ایک مرد نے کھولا۔ اب آ رہا ہے جی بڑا سوال ہونے شروع ہو گئے جی عبدالرحمن صاحب چوتھے کا سوال بنائیں،
नाम फतहतुम सवाल तो बनाओ। हल फतहतुम हाल फतहतुम, जी तर्जमा करें। क्या तुम सब मर्द ने खोला तुम, क्या तुम सब मर्द ने खोला हाँ जी, क्या तुम सब मर्दों ने? खोला जवाब नाम जी, फतहना नाम फतह नाम फतहना फतहना, जी हाँ तर्जमा करें। जी हाँ उन सब उन, तुम का जवाब उन से दिया जाता है, हैं? मैं से दिया जाता है। जी आप सर, हम सब मर्दों ने खोला। हम सब मर्दों ने खोला। तुम का जवाब किससे दिया जाता है? हमसे हमसे। उसका जवाब किससे दिया जाता है? उनसे। उनसे तू का जवाब किससे दिया जाता है? मैं से। और तुम का जवाब किससे दिया जाता है? हमसे हमसे। तुम कैसे हो? आगे से आप क्या जवाब देते हैं? तुम ठीक ठाक हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो, तुम ठीक ठाक। नहीं, आप कहते हैं मैं ठीक ठाक। फिर हम आप सबसे पूछते हैं तुम कैसे हो, तो आप इकट्ठे क्या जवाब देते हैं? हम ठीक ठाक हैं। यार ये तो कॉमन सेंस की बात है। वो कैसे हैं? वो ठीक ठाक है। वो कैसा है? वो ठीक ठाक है। या हम पूछे वो कैसे, हम कह खोचा हम ठीक ठाक है। ओ मैं उसके बारे पूछना, तू अपने बारे लगा पे यार की करें। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को इंशाअल्लाह जब आप मलहूज़े खाते रखेंगे तो मुझे अपने अल्लाह पाक पे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप इस पे शुरू हो जाएंगे। अब थोड़ी सी मज़ीद, जी बोला खान साहब की ये बात बिल्कुल सही है, और ये सीखने का मेथड भी यही है कि आप जो भी फार्मूला पढ़ें, इंग्लिश का हो या उर्दू का हो या अरबी का हो, जब तक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अरबी अंग्रेज़ी उर्दू आपको नहीं होगा। सेम इज़ द केस विद अरेबिक ग्रामर। अब मैं 3-4 सवाल डालता हूँ आप पर, और जिससे मैं पूछूँ वही बोलेगा। ये सारी चीज़ें पेपर में आएंगी जो टेस्ट नंबर 3 होगा। अब जिससे मैं पूछूं वही जवाब दे। हल नासरा ज़ैद, अरबी बोलचाल, ये वो सारी चीज अरबी बोलचाल में आ रही है। क्या माना इसका करेगा जी? माना आप करें इसका। हल नासरा ज़ैदुन, उस नीचे के लिए आ रहा है ये तो रोला दिए थे ना आए। क्या ज़ैद ने मदद की। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पॉइंट आप ये पहले दिमाग की तख्तियों पे भी लिखें और तहरीरी शक्ल में भी लिख लें। ये नासरा है ना, नासरा लुगा आया क्या हो, तन्हा अकेला। अली साहब जब नासरा लुगा आया पढ़ा हो, लुगा कहते हैं अकेला, उसका जो फाइल होता है वो होता है वो। कौन होता है? वो। नासरा उस एक मर्द ने मदद की जो गैब है, गैब है। लेकिन नया पॉइंट जो आपके जहन में मैं बैठाने जा रहा हूँ, मौलाना साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, अब इसमें वो मौजूद नहीं है। इसमें फाइल सब्जेक्ट ज़ैद हिमसेल्फ मौजूद है। इसका सब्जेक्ट वो नहीं है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ज़ैद है। हल नासरा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मदद की? मदर साहब इसका जवाब क्या आएगा? नाम नासरा ज़ैदुन, जी हाँ ज़ैद ने मदद की। अब मैं थोड़ा सा औखे सवाल। हल नसरता ज़ैदन,
اور کا سوال آ گیا اچھے اسٹوڈنٹ نجیب اللہ صاحب آپ بتائیں ذرا کام موقع ہے تھوڑا جا تو سب کر دو بیٹیوں پر حال نصرتا زیدن پہلے تو اس کا معنی کر کیا تو نے زید کی مدد کی نام نصر تو زیدن نام نصر تو زیدن او نصرتا کا جواب کیسے دینے سے تو دا میں جی ہاں میں نے زید کی مدد جی ہاں میں نے نصر تو تا کے اوپر پیش اور زیدن اور آخری سوال پھر یہ پیریڈ ختم پھر یہ اوکی نہیں لیکن تھوڑا جا کرا ٹائم چاہیے حال نصر تم زیدن جی آپ بتائیں کیا تم نے زید کی مدد کی تو جواب کیا آئے گا نام نصرنا زید وہ زید زید زبر لگانی ہے بس نام نصرنا زیدن نصر نات زیدن یہاں پہ ویسے ایک دلچسپی کے لیے آپ کی آخری پوائنٹ یہ ہم نا ابھی ماضی شروع کی ہے لیکن ایک پوائنٹ نحو کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے یہاں پہ ایک نحو بھی انوالو ہے صرف ڈیل کرتی ہے نصر تو تے نصرنا تے نصرتی تے اس کے ساتھ یہ جو ورب کو ہم پھیرتے رہتے ہیں نا صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا جیسے گوگلی بال کراتا ہے نا بولر تو وہ اس کے معنی میں ہوتا ہے پھیر کے سٹتا ہے اور بیٹسمین بولڈ ہو جاتا ہے ناب کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ناب ایک چیز پہ نظر رکھتی ہے کہ زیدن پر زبر کیوں آئی ہے بس یہ مجھے بتائیں ناب کیا کہتی ہے زیدن پر زبر کیوں آئی ہے اور ادھر زیدن پہ پیش کیوں آ گئی ہے بھئی آپ ہوتے کون ہیں کبھی زید کو زید کر دیتے ہیں کبھی زبر کر دیتے ہیں کبھی پیش کر دیتے ہیں ناب اس کا سوال علی صاحب پوچھتی ہے کس کو پوچھتی ہے زبر زیر پیش جزم آپ کیوں دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نحو کا ایک اصول ہے ویسے یہ ہمارے اس کا حصہ نہیں ہے ویسے جرنل جب بھی پیش آئے گی وہ فاعل ہوگا سبجیکٹ اور جب زبر آئے گی تو مفعول ہوگا آبجیکٹ مفعول کہتا ہے اگر مجھے ساتھ رہ کے چلنا ہے میں زبر کے علاوہ نہیں چلوں گا نحو اور فاعل کہتا ہے اگر مجھے ساتھ لے کر چلنا ہے تو میں پیش کے بغیر نہیں چلوں گا بس میرا اصول ہے نحو کا اصول ہے تو نحو ہم آپ کس کو ڈیل کرتی ہے اینڈ پر زیروں زبروں پیشوں کو یہ جو صرف آدھی یہ شے مرضی لائی رکھو میں لائے کوئی تعلق ہی نہیں میں نے دسو بھئی ناصرو کیوں آ گئے تے نصرتا کیوں آ گئے تے نصرتم کیوں آ گئے تے نصرتی کیوں آ گئے اے تو سا کیوں ہکا شودہ ناصرہ ہائی یا نصرن ہائی اس نے اتنی شیپ سے وچے کیوں پھیر رہے ہو یہ جو پھیرنے کا پروسیس ہے یہ صرف کا ٹاپک ہے اور یہ جو زیریں زبریں اینڈ پہ آتی ہیں یہ کس کا ٹاپک ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین